وہ کون سی چیز ہے جسے خدا نے پیدا نہیں کیا؟ ایک کافر بادشاہ نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کو شرمندہ کرنے کے لیے خط مدینہ بھیجا۔ یہ خط جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ بھی حیران رہ گئے، کیونکہ اس میں عجیب سوالات درج تھے، جیسے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے علم میں بھی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عقلی خیز کی اس قدر اعلیٰ صلاحیت سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور لا ینحل سمجھے جاتے تھے، انہی مسائل کو آپ بہت آسانی سے حل فرما دیتے تھے۔ اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے اوقات سے پناہ مانگتے تھے کہ جب کوئی مشکل مسئلہ پیش آ جائے اور اس کے حل کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود نہ ہو۔ ایک دفعہ یہودیوں کی ایک جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم اور دانائی کے مقام سے خوب واقف تھے۔ وہ نادان یہ سوچ کر آئے تھے کہ اگر کسی طریقے سے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علمی بنیاد پر شکست دے دے تو اس سے مسلمانوں کو شرمندگی ہوگی اور ہر طرف ان کا رعب چھا جائے گا۔ اس یہودی جماعت نے یہ بھی منصوبہ بنایا کہ ہم نہ صرف آپ سے سوال کریں گے بلکہ آپ سے سوال آپ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے نہیں بلکہ اپنی کتاب یعنی تورات سے کریں گے۔ اس جماعت نے من ہی من میں یہ سوچ لیا تھا کہ اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری شریعت کے مطابق تورات سے جواب دینے پر راضی ہو بھی جاتے ہیں تو یہی ہماری جیت ہوگی۔ لیکن ناظرین، یہودیوں کی اس جماعت کا ماننا کچھ یوں تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا، تو یہ بات ممکن نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی صورت تورات کے سوالات کے جواب تورات ہی سے دے سکیں۔ ناظرین، یہودیوں کی جماعت کا سربراہ جس کا نام راسل زالوت تھا، اس کی زیر قیادت یہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی تھی۔ راسل زالوت بولا، اے علی، ہم لوگوں نے آپ کے علم کا بہت چرچا سنا ہے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم مسکرا کر بولے، تو کیا اس بات کی تصدیق کرنے آئے ہو؟ راسل زالوت بولا، ہم آپ سے چند سوالات کریں گے، آپ کو ان سوالوں کے جواب ہماری کتاب تورات سے دینا ہوگا، اور اگر آپ نے سب کے سامنے ہمارے سوالات کے جواب دے دیے تو ہم آپ کو باب العلم کا دروازہ مان لیں گے۔ حضرت علی کرام اللہ وجہ کریم نے مسکرا کر جواب دیا، میں فی الحال اس بات سے بالکل غافل ہوں کہ تم لوگ کیا سوالات کرو گے اور تم کیا سوچ کر آئے ہو، لیکن اگر میں تمہارے سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو گیا تو کیا تم لوگ دین اسلام قبول کرو گے؟ یہودی اس بات پر آمادہ ہو گئے کہ اگر ان کے تمام سوالوں کے جواب انہی تورات سے مل گئے تو وہ یہودی مذہب چھوڑ کر اسلام قبول کر لیں گے، اور یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ جن سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے علم سیکھا ہے وہ یقیناً اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے نبی ہے۔ ناظرین، اب تمام معاملات طے پا چکے تھے اور پورا مجمع خاموش ہو کر بیٹھ چکا تھا۔ سوالات کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہودی عالم راسل زالوت نے مجمع کی جانب دیکھا اور علم کے تکبر سے بھرپور لہجے میں سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب میں درج ہے کہ ہر چیز اللہ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کیا واقعی کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو؟ تب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر کسی توقف کے فرمایا، تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب ہے شرک۔ اللہ ہر قسم کی شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹھا سن رہا تھا بے ساختہ واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب راسل زالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی، یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً جواب دیا، اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر راسل زالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہمیں ہماری کتاب سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تمہاری کتاب تورات میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے بھی یہی سوال کیا، تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمان میں تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے کہا، میرا رب۔
دوسرے فرشتے سے پوچھا زمین کے 7ویں طبق میں تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے بھی جواب دیا میرا رب۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، راسل زالود اب تھوڑا گھبرا گیا تھا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی ہی کتاب سے دے دیے تھے۔ اب اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تیسرا سوال کیا، علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ ناظرین، اب راسل زالود نے پے در پہ شکست کھانے کے بعد سوالات کا رخ بدل دیا۔ اب اس نے علمی سوالات کے بجائے تاریخی اور سائنسی سوالات کی طرف رخ موڑ لیا اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائیے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی کرام اللہ وجہہ الکریم مسکرا کر بولے، اس چشمے کو چھوڑ پہلے یہ بتاؤ کہ تمہارے دل میں کیا ہے؟ تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کی ایک چٹان کے نیچے ہے؟ راسل زالود کے منہ سے بے ساختہ نکلا، ہاں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں ہے جو تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر علیہ السلام نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، راسل زالود اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہن میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔ یہودی آپ کے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ وہ ہر جواب انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار راسل زالود نے ایک اور سوال کیا۔ اس نے پوچھا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بغیر کسی توقف کے بولے، تم اپنے مہینے اور سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ راسل زالود نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزرنے والی رات بھی اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی، یہی وہ دو چیز ہے جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ راسل زالود نے جواب سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور سوال کیا، زندہ رہنے کی پہچان سانس لینا ہے، کیا کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی سے بولے، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ تو پڑی لیکن دوبارہ اس جگہ کبھی سورج کی کرن نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں یہ وہ سمندر کی جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی، اور سمندر اللہ تعالیٰ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ بس اس قافلے کے گزرنے کے دوران سورج کی کرنیں اس جگہ ضرور پڑی، لیکن اس کے بعد سورج کی کرنیں کبھی بھی وہاں نہیں پہنچ سکی۔ ناظرین، جواب پاتے ہی اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سوال کیا، یہ بتائیے کہ وہ کون سی دو چیز ہے جو ہمیشہ غائب رہتی ہے، اور وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو تلاش کرو تو تمہیں ان کے بارے میں کبھی معلوم نہیں ہوگا کہ وہ کہاں ہے اور کب آتی ہے۔ اگلا سوال راسل زالود نے یہ کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اس کے بارے میں وہ خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک ایک ایسی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اسی عصا کے بارے میں اللہ نے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا تھا، اے موسیٰ یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ پھر اس نے اگلا سوال کیا، بیت اللہ کا طواف تو جاندار کرتے ہیں، لیکن اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا ہو؟ حضرت علی کرام اللہ وجہہ الکریم بغیر توقف کے بولے، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے دوران اس مقام پر پہنچی جہاں آج بیت اللہ ہے، اور اس نے اس کے گرد 7 چکر لگائے۔ راسل زالود نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی سوالات کیے اور تمام کے جوابات
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل درست اور بغیر کسی تاخیر کے دیے تو مجمع میں بیٹھے ایک یہودی نے کہا، حضرت دنیا میں ہر شخص سوچ کر جواب دیتا ہے لیکن آپ ہر سوال کا جواب فوراً دے دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے جواب میں اس یہودی سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو تم نے بھی تو فوراً میرے سوال کا جواب دے دیا۔ وہ یہودی بولا، یعنی یہ کیسی بات ہوئی، مجھے تو معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے کہا، مجھے بھی یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہودی نادان نہیں جانتے تھے باب العلم کے پاس کائنات کا علم ہے، لیکن جب انہیں تمام سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک مل گئے تو راسل زالوت سمیت تمام گروہ نے کلمہ پڑھا اور سب کے سب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ مناقب علی میں علامہ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق جب خلافت کی مسند پر بیٹھے تو انہوں نے یہ بات کس وقت کہی تھی کہ میں اس مشکل وقت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں جس کا حل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس موجود نہ ہو۔ اس کے جواب میں علامہ صاحب خود ہی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ کیسے روم نے چند سوالات لکھ کر مسلمانوں کے خلیفہ حضرت عمر کی طرف کی کہ میں نے جو سوالات لکھے ہیں مجھے ان سب کے جوابات بتا دیجیے۔ نمبر 1، وہ کون سی چیز ہے جس کو خدا نے تخلیق نہیں کیا؟ نمبر 2، کون سی چیز ہے جو خدا کی علم میں نہیں؟ نمبر 3، وہ کون سی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کا صرف منہ ہی منہ ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جس کی صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں؟ وہ کون سا بندہ ہے جس کا کوئی خاندان نہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جو سچ میں مادر ماں کے پیٹ میں نہیں ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس لیتی ہے؟ وہ کون سی بے جان چیز ہے جو سانس نہیں لیتی؟ ناکوں کی آواز کا مطلب کیا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس نے صرف ایک مرتبہ پرواز کی؟ وہ کون سی چیز ہے جس پر صرف ایک بار سورج چمکا؟ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے کو تیز رفتار سوار 100 سال دوڑ کر بھی عبور نہیں کر سکتا؟ وہ کون سا درخت ہے جو دھوپ اور پانی کا محتاج نہیں؟ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے کہ جنت کا برتن جس میں مختلف قسم کے کھانے ہو اور جنتی لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو؟ دنیا میں اس کی مثال کس طرح کی ہے؟ جنت کے سیب سے حوریں برآمد ہوگی لیکن ان میں ذرہ برابر کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ دنیا میں اس کی مثال کیا ہے؟ جنت کی چابیاں کیا ہے؟ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط پڑھا تو فرمایا، ان سوالات کا جواب تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی اور باب العلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ خط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف بڑھا دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں تحریر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما بعد، تیرا خط وصول ہوا۔ میں اپنے رب اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کو ان سوالات کے جوابات دے رہا ہوں۔ وہ چیز جو مخلوق نہیں وہ خود خدا ہے کہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ وہ چیز جس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فلاں بیٹا ہے، حالانکہ خدا واحد ہے۔ خدا نہ کسی کی اولاد ہے اور نہ خدا کی کوئی اولاد ہے۔ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں وہ ظلم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ خدا اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا۔ وہ چیز جو صرف بال ہی بال ہے وہ ہوا ہے۔ وہ چیز جس کا صرف منہ ہی منہ ہے وہ آگ ہے، اور وہ چیز جس کے صرف پاؤں ہی پاؤں ہیں وہ پانی ہے۔ وہ چیز جس کے صرف آنکھیں ہی آنکھیں ہیں وہ سورج ہے۔ وہ شخص جس کا کوئی خاندان نہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ وہ چیزیں جو سچ میں مادر ماں کے پیٹ میں نہیں رہی وہ یہ 5 ہے۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام۔ نمبر 2، حضرت حوا علیہ السلام۔ نمبر 3، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت آسمان سے آنے والا دمبا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عشا۔ نمبر 5، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ وہ بے جان چیز جو سانس لیتی ہے وہ صبح ہے۔ ناقوس کی آواز کا مطلب حق ہے۔ ٹھہرو، اللہ عادل ہے اور وہ سچا ہے۔ وہ پرندہ جس نے ایک مرتبہ پرواز کی وہ کوہ طور پر تھا۔ وہ جگہ جہاں سورج کی روشنی صرف ایک بار پڑی وہ دریائے نیل کی سرزمین ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مار کر راستہ بنایا تھا۔ وہ درخت جسے اگر میں تیز رفتاری سے بھی چلوں تو 100 سال میں بھی پار نہ کر سکوں، وہ شجرت طوبیٰ ہے جس کی شاخیں جنت کے ہر محل تک جاتی ہے۔
دنیا میں اس کی مثال سورج ہے، اس کی کرن ہر گھر میں پہنچتی ہے اور تمام زمین اس کی روشنی سے روشن ہو جائے گی۔ وہ درخت جو پانی کے بغیر اگایا گیا وہ وہی درخت ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کے لیے اگایا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے اپنے پیارے حبیب کے لیے کدو کے بیل اگائی۔ جنت کے برتنوں میں بے شمار اقسام کی نعمتیں ہوں گی اور وہ ایک دوسرے سے الگ الگ ہوں گی۔ ان کی دنیاوی مثال ہم مرغی کے انڈے سے دے سکتے ہیں کہ جس میں سفید اور زرد دونوں معنی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے میں گھلتے نہیں۔ جنت میں جو سیب عطا کیا جائے گا اس میں سے حور برآمد ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے سیب سے کیڑا نکلتا ہے، لیکن پھر بھی سیب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ وہ چیز جو دنیا میں سب کے لیے برابر ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر، لیکن آخرت میں صرف مومن کو عطا کی جائے گی۔ وہ کھجور کا میوہ ہے۔ دنیا میں اسے مومن اور کافر دونوں استعمال کرتے ہیں، مگر آخرت میں صرف مومن کو یہ نعمت عطا ہوگی۔ جنت کی چابی کلمہ توحید ہے۔ ابن مسیب سے مروی ہے کہ جب کیسر روم کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا تو اس نے خط پڑھ کر کہا، میرے سوالات کے جوابات صرف اور صرف خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مل سکتے تھے۔ پھر اس نے دریافت کیا یہ جوابات کسی بلند مرتبہ ہستی نے دیے ہیں؟ تو ایلچی نے جواب دیا کہ ان سوالات کے جوابات مولا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کا دروازہ کہا ہے، اس شخصیت نے یہ جواب دیے ہیں۔ یہ خط پڑھنے کے بعد کیسر روم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے آپ کا ارسال کردہ خط موصول ہوا۔ اسے پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں اور رسالت کا قیمتی خزانہ آپ کے پاس ہے۔ آپ ہی حقیقی شجاعت اور علم کے وارث ہیں۔ کیسر روم نے اپنے دوسرے خط میں لکھا، میری یہ خواہش ہے کہ آپ مجھے دین اور مذہب کے بارے میں مزید معلومات بھیجیں، خاص طور پر روح کے متعلق، کیونکہ وہ ایک غیر مرئی مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے اور اپنے خاص خزانے سے نکال کر اپنی ملکیت میں رکھا ہوا ہے۔ اور یہی روح دراصل ہر چیز کی سب سے بڑی زندگی ہے۔ ہر روح زندہ مخلوق کے پاس ایک مقررہ وقت تک امانت ہوتی ہے۔ جب اس کی مدت مکمل ہو جاتی ہے تو خدا اسے واپس اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔